بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کے متعلق چند باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک تو ماہ رمضان کا مہینہ ہمارے پاس آیا ہوا ہے، لیکن چند چیزیں ایسی ہیں ہم ان کی پابندی نہیں کرتے، ہم ان کو اختیار کر لیتے ہیں۔ وہ چیز یہ ہے کہ ہم ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کھانے پینے سے، جس طرح غیر رمضان کے اندر کھانا پینا ہمارے لیے جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے، اور ماہ رمضان کے اندر بھی کھانا پینا ہمارے لیے جائز ہے، حلال ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کا حکم سمجھ کر ان چیزوں کو ہم ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن جو چیزیں غیر رمضان کے اندر، یعنی غیر رمضان کے علاوہ بھی ہمارے لیے جائز نہیں ہیں، وہ گناہ کا سبب بنتی ہیں، ہم ماہ رمضان کے اندر بھی ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو ترک نہیں کرتے۔ جس طرح غیر رمضان کے اندر جھوٹ بولنا گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، گانے سننا گناہ ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، غیبت کرتے بھی ہیں اور غیبت سنتے بھی ہیں، لیکن میرے دوستو یہ سراسر گناہ ہے، اور بہت زیادہ گناہ ہوگا اگر ماہ رمضان کے اندر ان چیزوں کا اگر ہم اپنائیں گے۔ لیکن ہم سب ساتھی اس کا عزم کر لیں، اہتمام کریں کہ ماہ رمضان کے اندر روزے کا احترام کریں، روزے کا اکرام کریں۔ روزے کا احترام اور روزے کا اکرام یہ ہے، روزے کی حالت کے اندر ایک تو ہم کسی کی غیبت نہ سنیں، اور اسی طرح ہم جھوٹ نہ بولیں، اور اسی طرح ہم اپنے کانوں سے گناہ نہ کروائیں، ہم گانے نہ سنیں، اور نہ ہی ہم اپنے موبائل سے گانے کسی دوسرے بھائیوں کو شیئر کریں۔ اگر ہم کوئی اچھی چیز لوگوں کو شیئر کریں گے، اچھی بات شیئر کریں گے، اچھی بات ہم بھیجیں گے، یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر بالفرض ہم گناہ کی باتوں کو پھیلاتے ہیں، گانوں کو پھیلائیں گے، بری باتوں کو پھیلائیں گے، اگر خود نہیں کریں گے، جو لوگ کریں گے، جو لوگ ان چیزوں کو اپنائیں گے، برائی کو اپنائیں گے، ہم بھیجنے والے اس کو ہم نہیں کریں گے، نہیں اپنائیں گے، لیکن جس کی طرف ہم بھیج رہے ہیں، سینڈ کر رہے ہیں، وہ اگر اپنائیں گے، جتنا گناہ ان کو ہوگا اتنا ہی بیعینی ہمیں بھی گناہ ہوگا، بھیجنے والوں کو بھی گناہ ہوگا۔ لہذا سب ساتھی اس چیز کا اہتمام کریں، ماہ رمضان کے اندر نہ جھوٹ بولیں، نہ غیبت کریں، اور نہ ہی غیبت سنیں، اور نہ گانا سنیں، اور نہ کسی کو گانے کی دعوت دیں، بلکہ ہر ساتھی کا حق بنتا ہے، فرض بنتا ہے، خود بھی نیکی کرے اور دوسروں کو نیکی کی دعوت بھی دے، اور خود بھی برے کاموں سے بچے اور دوسروں کو برے کاموں سے بچنے کی تلقین کرتا رہے۔ میرے دوستو، اگر ہم اس چیز پہ عمل کریں گے، ہماری دنیاوی زندگی بھی سنورنے گی اور ہماری اخروی زندگی بھی بن جائے گی۔ لیکن یہ دنیا کی زندگی، یہ میرے دوستو، کوئی بھی انسان اگر ایک دن کے اندر 1,00,000 روپیہ کماتا ہے تب بھی اس کو سکون نہیں ملتا، لیکن اگر تم سکون تلاش کرنا چاہتے ہو کہ ہماری زندگی کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگی کے اندر اطمینان آ جائے، میرے دوستو واحد حل، واحد طریقہ یہی ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے، ہمارے دونوں جہان سنور جائیں گے، دنیا کی زندگی بھی سنورے گی اور آخرت کی زندگی بھی ہماری سنور جائے گی۔ لیکن ہم اس کا اہتمام تو کریں، ہم اس کی پابندی تو کریں۔ جب ہم پابندی کریں گے، انشاءاللہ دونوں جہان ہمارے سنور جائیں گے۔ دعا فرمائیں اللہ مجھے بھی، اللہ آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔